أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء وفرد بالأولية والكتاب وبعث كل شيء على بالفناء والعدم كما كان ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا ما يتذكر إلا من ينيب صدق اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین حمد خوش مالک اللہ جس نے زندگی دے وچ ایک اور موقع باز و نصیحت میں جے حقیر کو کرن اور میں جے مومن کو اللہ نے سنا دی توفیق عطا فرمائی اور دعا علی والے اللہ نے یہ قوت گویائی میں اس واسطے عطا فرمائی کہ عمل دے میدان کون ایک گھڑوں سبقت حاصل کرن کی کوشش کیونکہ قرآن محمد والے محمد علیہ السلام تے ارشادات اور فرمودات یقیناً محافظ بہت زیادہ برپا کی دیا میں نے مجالس بہت زیادہ برپا کی دیا میں نے لیکن سنن والے بھی بہت کم اور فکر غور و خوض کرنے والے بھی بہت کم اگر صحیح معنی حضرت انسان غور و خوض کرے کہ کتنے جمعے دے خطبے میں سنے کتنی باز و نصیحت میں سنی کتنی آیات قرآن کی میرے سامنے تلاوت ہوئی اور کتنے آئمہ خدا علیہ السلام دے ارشادات اور واقعات میں نے سنے اور انسان اپنا محاسبہ کرے کہ عمل دے میدان میں کتنا اپنے آپ کو آگے لے کے چلن کی کوشش کی تھی یقیناً 0% بلکہ میں میرا ایمانی واز کرنا رسول اعظم جیسا ہوئے اور سنانا دے صحابی ہوئے عام زمین نہ ہوئے جنت ٹکڑا ہوئے تاں بھی سنانا دے سن کے رہی ہر شے ہضم کر اور یاد رکھنا کامیاب ہر بندہ نہیں ہوگا کامیاب وہ حضرت انسان ہوتا ہے جڑا فکر کرے جڑا کوشش کرے جی میں ایک گل جو حضرت انسان سنے یہ عمل کرے جو شیطان دیا ساریاں سازشاں اندے سارے جال اندے سارے حربے ناکام ہوتے ہوئے نظر آنے علی والا ہر حق بیدار نظر آئے یہ بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے کہ خدا شاید کہیں کہ میرے سارے گناہگار طالب علم کلے بہ کے سوچی نہیں ہے کہ دنیا یقین میں ہو سکتا ہے کہ علی جیسا امام آپ لوگ نہ من پیغمبر جیسا عید بڑا خطیب مبلغ کے لوگ نہ سنیں آج سمجھ آتی ہے کہ لوگ بیچارے اور میرا بڑا تواتر راجی بڑا ہے سب تو زیادہ حضرت انسان اپنا دشمن بڑا دشمن حضرت انسان تو اور یہ چھوٹی زندگی 23 سالہ زندگی کے بھی کوشش
کہ حضرت انسان سب تو بڑا دشمن ہے اپنا، کیوں؟ سنن دی لذت لیکن عمل دی لذت، انسان دا خودرا بن، انسان دے اندر دی طہارت دا کام ہونا، انسان دے دل دے وچ اناد اور بغض دے توطیاں دا جنم گرنا۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کو دوری محمد والے محمد علیہ السلام دے فرمان کو لوں، اور شاید خالق کی یہ آیت جناب دے سامنے کوشش گزار کرنی ہے، ان کے واسطے راہ ہموار کر رہی ہیں، دل کی کوشڑی میں آراستہ کر رہی ہیں۔ کل رہ کے کہیں پہلے میں سوچے کہ مسجد نبوی ہوئے، جنت کا ٹکڑا ہوئے، پت ممبر لگایا ہوئے، جنہیں سلیمان و ابوذر جیسے صحابی ہوئے، آئیں دنیا کا بڑا خطیب رسول اعظم ہوئے، تے حلال و حرام دسے، تے آگے اپنے دلوں کو پاک کرو، حسد اور بغض کو پاک کرو، لیکن لوگ سنیں کہ مجھے تے عمل آئی نہ باعث کے کرے گا۔ جب لوگ نے رسول اعظم جیسے باعث کی سنی کو انسنی کر دیتا، کئی جگہ دے کچھ لوگ نے صحیح بندے دا اثر بھی رسول اعظم کو کوئی پاکیزہ زبان ہے، رسول بار دیرین فلاں کرو، دنیا دی محبت کو کٹو، ہر بندہ دین کو نہیں سمجھ رہا، اور قرآن گھر دے وچ موجود ہے۔ بھائی آج بھی اتھائی کھڑی ہے گل، رسول اعظم دے خطبات موجود ہیں، جناب سیدہ دے خطبات موجود ہیں، انہاں دی قربانیاں بھی موجود ہیں، لوگ پڑھن واسطے تیار نہیں، اگر پڑھ کے عمل واسطے تیار۔ کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے آپ دے کہ یہ وجہ تو نہیں کہ جیڑا کیوں تے میں کھا رہا ہے وہ یتیمہ دا حصہ موجود ہے، جو تو تے میں آدھے بڑا میں حلال کمائے صحیح، جیڑا تو تے میں بچیاں کو کھا رہی ہیں اور خود کھا رہے ہیں، جیڑے محلہ دسا بنا رہی ہیں، کہیں نہیں انہاں دی وجہ تو نہیں کہ اشاں وہ طہارت نہیں پاسند ہے، جو سارے گھراں تے یتیمہ دا مال لگوائے، مسکینہ دا مال لگوائے، سارا اور رزق پاکیزہ نہیں، جے کو اسا پاکیزہ سمجھ گئے۔ مثلا جیڑا تو تے میں پیٹ بھر کے رات کو سامنے ہے کہ وہ غذا ایسی نہیں جیڑی تیری تے میری طہارت کا سبب۔ بھائی سوچنا چاہیے نا، کیا وجہ ہے کہ حضرت انسان اتائی نہ اتائی کٹائے، آنا دشمنیاں اور اتنی بڑی آزاداریاں، ماتمداریاں، اتنے بڑے خطبات، اتنے بڑے جلوس، اتنا بڑا سب کچھ دیکھا دے باوجود کتنے بندے جائیں عشرہ محرم تو بعد ایک عقیدہ ہویا اپنے نام کہ میں کہ عالم دین کو مجبانا کہ وہ کو آتا یار امام کا جو ایک خارج ہے میرے تے زکاة بڑھتی ہے، کوئی ایک بندہ پتہ ہی کوئی کریں، ایک بندہ اٹھو یار اینا بڑا اللہ نے جو میں کوئی نام دیتا ہے، اینا بڑا مقصد مظلوم میں کربلا تھا، یار میں پتہ تک کرانا اپنے اساسی لکھا پیچھو پڑے ڈیٹیل دے وقت میں تے خون سے پڑتا ہوئے، یہ اپنے در دکھ ہے، یہ وجہ جرا کرانے ایمانی یاد رکھیں تاکہ انہوں چیزوں کی طرف حضرت انسان تے کو پلٹا رہی ہے، کریں یہ نہ سمجھیں کہ میں جمعہ دے بانجبانا پڑی بات ہے، میں نماز پڑھنا پڑی بات ہے، اے اللہ تیرے تے اتمام میں حجت کر رہی ہے، او تے کوئی نہ محافلی کے کھیل نہ دے تاکہ معاشر تیری کھڑا کر کرے خدا خوشی تے کو میں ان جگہ تے مولت دیتی ہے، یہ جاتا جو سنا ہمیں عمل کتنا کی دے۔ میں اللہ نے ایک دفعہ نہیں ہزارہ جمعے نصیب فرمائے، ہزارہ خطبات نصیب فرمائے، ہزارہ تے کو مجالس دے وچ بنیاں دا موقع دیتا، ماتمداری کھڑن دا موقع دیتا، سبیلا پیمن تے پلاون دا موقع دیتا، میرا بندہ اے محفل تیری دل دی طہارت دا کتنا سبب بنیا، یہ پوچھا حضرت انسان اس واسطے قرآن دی طرف آؤ، اللہ دا
یہ جڑا معراج احکام دی اپنی نوجوان نسل خالق کیا فرما رہی ہے؟ هو الذی یریکم، اللہ فرما رہی ہے میرا حبیب تیرے دل تے قرآن نازل کی تو خدا شاید ہے. لوگ قرآن کو سمجھتے کچھ ہے. اگر قرآن پڑھا بنے آتی لگائی نہیں آنا پڑھا. اچھا تائیں جو اپنے آپ کو عادی چٹکلیاں نہ کیتا ہوئے، تائیں اپنے آپ کو عادی ہی مفت جنت وچ ونجن نہ کیتا ہوئے تو قرآن پڑھے ہاں تاں تے کو پتہ لگیا جو علی شہنشاہ راج اتنا روندا کیوں ہے؟ تو قرآن دی تلاوت کریں آپ تے میں مثلا دیکھوں کتنا سا قرآن دی تلاوت کریں بھئی صبح سویرے سمجھے ٹائم کتنا قرآن دے نال سا کوئی عشق ہے، کتنا پیار ہے. بڑا جلے دیتے ہیں زہرا جیسی بی بی جب تک سورج نہیں نکلتا تلاوت قرآن وچ مشغول رہتی ہے. اور تے کو تے میں کو قرآن دا پتہ ہے ہر وقت رات ہوئے تو بار آج بیٹھے اتار قرآن سامنے کھول کے نہیں زاروں پتہ ہو رہی ہیں اللہ دے کلام دی تلاوت کتنے تھے میں کتنا کتا اس وقت بہت طرح بات ہے انہا جملے کو زینیوں میں دیونا وَوَالَّذِي يُرِيكُمْ آیات اللہ کا عقل مار دیا ہے. اے حضرت انسان، اے میرا عابد، ایک کائنات ہی میں نے بھی بڑھائی تے کو کھوپڑی عطا کی تھی، مغز رکھا تے کو دل عطا کی تھی، تے کو فکر عطا کی تھی، سوچ عطا کی تھی. میرا بندہ ہی زندگی کو انہیں رائے گاہ نہ گزارے، اے میرا بندہ انہیں چٹکلیاں نہ گزارے. اتنی بڑی جو کائنات بڑھائی میں ہو والذی یریکم آیاتے، او میری بھری کائنات تیرے رب دیا نشانیاں نال بھری ہوئی ہے. تتائیں اللہ دیا نشانیاں کو دیکھ رہی کوئی اپنے دماغ کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ تائیں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش. اللہ فرمائے دی بڑی کائنات تیرے واسطے نشانی بڑھائی. ایک دیکھ صرف دیکھ رہا نہیں، یہ اپنا عقیدہ سونا سونا بنا کیا بنا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. نعرے تو بڑے بنے ہیں جو فلاں ہستی رزق دے دیے، فلاں ہستی رزق دے دیے. یہ تو کو روکنا نہ کوئی نہیں، لیکن کدی قرآن پڑھی جو رزق آندا کتوں ہے یہ جو خطیبہ کو نعرہ تک ٹھوک دینے تو اے بتا دے علی میرا امام ہے نہ کریں سوچے نہ کریں فکر کی دی جو قرآن میں تیری منظر تو گن کے میں دے تو اللہ فرمائے دے او میرا بندہ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. اپنے آپ کو سمانے بھری کائنات جی میں نشانی ہے تیرا رب آسمان تو رزق تیرے واسطے نازل کرے دے. اچھا شاہدو تو پتہ ہی کو نہیں رزق آندا کی نہیں آیا اصل سے روٹی کو رزق سمجھی بتے ہیں، اصل سے پانی کو رزق سمجھی بتے ہیں. وہ کتنے انسان کو زور دے بنا پوتا ہے وہ بھائی مومن یہ نبوت رزق ہے یا نہیں، یہ امامت، یہ وسایت، یہ جڑی تیری اکھی نے رزق ہے یا نہیں، یہ جڑا تیرے اندر دل دھڑک رہی ہے رزق ہے یا نہیں. ہاں جو دعا مانگتا ہے اللہم انی اسألک زیادۃ فی الرزق وطولا فی العمر ونورا فی القلب وتوبۃ قبل الموت براءۃ عند الموت ومغفرۃ بعد الموت ونجاۃ من النار ودخولا فی الجنہ وزوجنا بالحور العین. اے ائمت قدسین اللہ کو رزق مانگ، اے عبد خدا اچھی موت آمنا بہترین رزق ہے. اے اچھی موت آمنا انہوں ملکل موت آوے نجب جو مولا امیر یہ رزق ہے. یہ موت کون دے دے؟ یہ زندگی رزق ہے. فرمانین اپنے اکھاں دی بصارت مانگ تاکہ جنہیں تو پڑھے معصوم دے فرمان وہ پردے ہٹ بنیں جنی طہارت تے کو تیرا امام دے بنا چاہتا ہے فرمان دے وچوں تیرا اے دل اس روشنی تو گھنڑ دا موجب ٹھہرے تاکہ وہ پاکیزگی حاصل کر سکے.
برادران ایمانی یہ جو نبی ہونے یہ کون بڑھے تھے یہ جو میرا رسول اعظم ہیں جناب زہرا بابا ایک نبوت کا عطا فرمائی ہے نبوت رئیس کے یا نہیں بسا نبی یا تو نبی کون بڑھے تھے تیرے میرے مرشد علی کو ولایت کا عطا فرمائی ابلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ یہ قرآن جو قصیدہ پڑھ رہی ہے اے میرا رسول و میرا پیغام پہنچا تاکہ میرے بندے کو پتہ لگے کہ نبوت تو بعد اللہ دا دین لا وارث نہیں علی جیسا امام ہے علی دے یارہ بچڑے رہبر آتا مولا یہ جو اینا بدا اللہ نے اتمام فرمایا کہ میری بھری کائنات دیکھ میرا بندہ اور تیرا رب اتنا شہنشاہ ہے تیرے مشرق کھلے میرے مغرب کھلے اور میرے چاندر اور سورج کھلے اے ہوا نباتات درندے پرندے دیکھ لیکن ذرا سوچ تیرا کتنا عظیم رب ہے جڑا تیرے واسطے آسمان کو رزق نازل کوشش کروں تیری اللہ یہ آسمان کو رزق کیا فرمائے نے اگر ہوا نہ ہوگی یہ تیرے درخت سار سبز و شاداب رہا دے آئے تیرا رات کتوں برسا رہی ہے فرمائے نے دیکھ آسمان تو سورج کتنے کھڑا ہے یہ دھوپ نازل کر کیا ہے یہ سردی یہ گرمی اور تیرے کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کتنے بڑے اسباب کو مہیا کر لیے اور نال کتنی بڑی تیرے رب نے دل سمجھانے کی کوشش فرمائی وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ فرمائے میں اللہ دعا دے ہر بندہ میں اللہ دیا گلہ نصیحت حاصل نہ کرے سیو جے کو بات سنا دا شوق ہو سی جیندے دل دے وچ میں اللہ دی محبت ہو سی جیندے دل دے وچ میں یکتا ہو ساں میں واحد ہو ساں میں کو رب منینا ہو سی وہ بندہ کدا اپنے عقیدے کو بگاڑ سکتا ہے جے کو اتنا پتہ لگ بنے جو اللہ نے علی جیسے بندے کو خلق فرمائے ایڈا بڑا بندہ ہے جے کو اللہ نے زہرا جیسی بیوی محمد جیسا بیرا جبرائیل جیسا استاد دیتا ہے وہ علی اللہ کو مقدوع نظر آوے تھے علی دے منع لاتا ہے اور کل مقصد دے پیرا مریدہ تدھا دے یہ بیماریاں نے شفا کون دیتے پیر دے یہ جلے تیرا میرا حسنین مولا بیمار ہے جناب زہرا بابے کل گئی یا اللہ کل منگا سا نہیں آ سکتی باب محمد کل بجیا مولا علی علیہ السلام موجود ہیں کہنے کل گئی یہ مسلح بچھائے ہے دو رکعت نماز پڑھی سی مالک میں جان دیا نظر بنے نہیں یہ جنت سردار قدر لیتے نہیں زہرا سمجھا نہیں ہے شریعت نہ سنیں اگر ہی میں دعا ہو گیا میرے اللہ میرے حسنین بیمار انہا کو صحت عطا فرما میں تیری خوشنودی دی خاطر پرائے روزے رکھساں تیری میری شاید نہ دس ہے بجلے شفا ملی ہے جناب زہرا نے وہ منت اتاری ہے یا نہیں اتاری یہ تو تے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر یہ دعائے کمیل پر آئیمہ خدا دی سیلت پہ عمل کر اللہ گواہ ہے اتنی سخت گالی اتنا زیادہ پراپگنڈا ہو رہی ہے اتنے زیادہ دشمن تیری ازاداری و ماتمداری اور مشن کو ناکام کرنے واسطے ایسے خطیب پیسے لا کے رہی خدا شاہد ہے انہاں کو عربی دیا کریمہ دے کے رہی غیر ممالک رکھ کے رہی اتنا انہاں کو آشاشا یعنی کہ دشمن اہل بیت پیدا کر رہی ہے کر تیری نسل پتہ آئی یہ کل اگر تو سوشل میڈیا تو دیکھیں کتنے علماء دے سارا تا امام رکھ کے رہی انہاں لوگ آکے سہیں مدینے تو رکھ کے رہی مثلا کربلا تک امام حسین نے تک ایک دفعہ امر بالمعروف نہیں کیا استغفر اللہ ربی اور دیکھو اللہ یاری جیسے درندے کمینے لوگوں کو
کیسا پروموٹ کیتا نے اور جڑے سب تو زیادہ شیعت دا دشمن ہے مرجعیت دا دشمن ہے قرآن دا تاکہ وہ چاہتے کہ شیعہ جڑی جگہ تے موجود ہوئے تاکہ اہل سنت برادران انہوں نے نال ہر وقت فساد رہے ہر وقت کھینچتانی رہے لیکن ساری قوم کو علم ہی نہیں کہ کون ہے یا کون ناسورہ نہ پتہ ہی نہیں کہ لوگ شیعہ دا لبادہ اوڑ کریں شیعہ دا لباس پا کریں اس دے ممبر پہ آ کریں خود مقصد حسین تو لوگوں کو ہٹا لیکن ساری نسل کو علم ہی برادران ایمانی اس واسطے اللہ دے پاکیزہ کلام دی طرف آؤ آئے جلے اللہ دے کلام کو پڑھ سو اللہ تورے دلہ دے ایک نمی روشنی پیدا کرے سی تاکہ کہوں پتہ لگ سی ہیں کہ حسین مولا نے اکبر دیتا کیوں ہوئے ہیں جناب قاسم دلاج کے حسین اتنا مشکل اور اوکھا کیوں ہے اللہ رب العزت تو صحیح مانے انہاں قرآن دی آیات کو پڑھان تلاوت کرن اور خوف کرانی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرماوے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اما بعد قال الحکیم فی القرآن المجید والفرقان المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا خلق اللہ فأروني ماذا خلق الذين من دونه صلوات برادران ایمانی دوسرا خطبہ اللہ رب العزت نے اپنی خالق دے بارے اپنی مخلوق دے بارے کہ لئے تمام کائنات کو اللہ نے لکھا ہے حضرت انسان کو سمجھا ہے نصیحت حاصل کر میرے علاوہ کوئی لے کے عبادت نہیں کوئی یکتا نہیں کوئی خالق نہیں بس جو شاید کو نظر آگئے وہ مخلوق ہے خالق تنہا علیدہ رب ہے بس اللہ رب العزت نے قرآن دے ذریعہ حضرت انسان کو سمجھائے کیا ہاں خلق اللہ دیکھ کے فرمائے تم کائنات کو دیکھی نہیں میرا بندہ میری بھری کائنات کو دیکھ میرے علاوہ کوئی اور تے کو خالق نظر آتا ہے اگر ایسا صحیح مانے اللہ نے قرآن پڑھ کی تو اللہ خود اس دعوت دلیل دے رہی ہے میرا بندہ مطلب کوئی تے کو آئے رستے تو ہٹاؤں کی کوشش کرے اے آسمان کو سوائے تیرے اللہ تے کوئی اور خلق قرار آنا اے مشرق و مغرب کو تیرے علم ہے اللہ دے علاوہ کوئی خلق قرار آنا اے چاند اور سورج جتنی کائنات ہے میرا بندہ جس نے خلق کی دیئے چلا دیو تنہا اور اپنی مخلوق دی ضروریات کو پیدا دیو تنہا کر دیئے بس اللہ رب العزت نے تیرے واسطے وسیلے خلق فرمائے اے میرا بندہ تیرا زیادہ گناہگار ہو بنیے میں اللہ دی ضرورت پہ بنی بس انہا 14 کو وسیلہ بڑھا نماز پڑھ کے وسیلہ بڑھا روزہ رکھ کے وسیلہ بڑھا حج کر کے وسیلہ بڑھا انہا ہستیاں دی ذریعے مقدس دبوس لائے کے وسیلہ بڑھا میری بارگاہ جہاں مردی دے رہے میں رحمان دی جو مدد ہے دیوان دی دیر اس وقت اللہ رب العزت نے بڑا اعلان فرمایا نال فارونی ماذا خلق الذین من دونه اللہ فرمائے میرا بندہ میں اللہ کو مشورہ دے پوری کائنات پورے میں جو اللہ فرمائے ایک کو میں خالق ہاں بیا کوئی خالق نہیں ایک کو میں رازق ہاں بیا کوئی رازق نہیں میرا بندہ بدل میرے میرا بندہ عوامہ میری انجلیاں چاہ کے ٹر دیا میرا بندہ یہ گنتے ویدہ پائے یہ تیرے خدا دا نشام ہے تیرے خدا کو علاوہ کہنے قدرت نہیں میں خدا جو چاہا کرا بس اتنا یاد رکھ میرے اس نظام دی چرخی دے الگ میں کے رہی ایک سوچو بچار کر میں اللہ تیرے پہ سوال کر رہا کوئی ہے یونیا میا جے کو تو سجدہ کرے اللہ قرآن ہی چاہتا ہے کوئی ہے جیدے سامنے انسان کا اپنی پیشانی کو چھپاوے فرمائے میرے علاوہ کوئی ہے جیدے سامنے تو ہاتھ پھیلا میں میرے کو علاوہ ہے جیدہ تے کو اولاد دے وے میرے علاوہ کوئی ہے جیدیا تیریا مشکلات کو حل کرے میرا بندہ میری بارگاہ جہاں دیکھ دسائے گی پورا 90 سال حضرت
ابراہیم کو اولاد نہیں ملی تھی تو رو کے آتا ہے دیوان آنا حضرت زکریا کہنی بار کا دے ایک تسی بغیر باپ دے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ جیسا بیٹا دیوان آنا کھاؤ اس واسطے اللہ بل بل حضرت انسان کو پکار لیا مومنین غور طرح بات ہے اس واسطے مولا متقیان ارشاد لو کان الہ آخر لا اتقى رسول دیکھ کے فرمانے آئے لوگو باقو کیا ہو گئے لیکن عبادت بھی ہو ہے مکہ یوتے کل بنجے ہر ضرورت کو پیدا کرنا لائے بھی میرا اللہ مولا امیر علیہ السلام اپنے رب دی آیات دی توضیح بیان کر رہی ہے دیکھ کے فرمانے اگر کوئی اور رازق ہوگا کوئی اور مالک ہوگا کوئی اور کائنات چلانے والا ہوگا وہی میں علی دی خالق دکھار اور رسول بھیجے گا وہی نبی بھیجے گا انہیں کتابہ نازل ہو گیا انہیں قبلہ ہو گیا الگ مخلوق ہو گیا جنہی اپنے خالق دی بارگاہ جہاں مولا فرما رہی ہے نانا اپنے عقیدیاں کو درست کر اپنے آپ کو قرآن دی تلاوت عاشق بنا اپنے آپ کو مظلوم کربلا دا سچا آدمی اور آزاد دار بنا اگر وہ جملہ نہ کھا خدا شاید ایسا بنا ایک صحابی ہے رومی غلام ہے لیکن امام مظلوم کربلا ایسا سیسا بنا اتباع دکھر کو ممبر اپنی جان مات سب کچھ اس عزاداری اور ماتمداری دے قربان کرنا اپنے آپ کو عادی بنا ایک رومی غلام ہے دیکھ مولا فرمائے میں کربلا دلت کو دک سارا اے غلام زہرا دا بچڑا تے کو آزاد کرنا چاہتا دیکھ فرمائے مولا آزاد کر دیتا ہے لیکن میں حسین کو علاوہ زندگی میں رومی کو چکی امام نے کیسا جملہ فرمائے اس جگہ تے اگر تم اور میں ہوں دے پہلی دا قصہ بکھا پیاسا دیکھ مولا فرمائے اے غلام میں زہرا دا بچڑا تیرے تے راضیاں میں حسین اپنی پاکیزہ زبان دار تیرے کردار دی گواہی دے رہی ہیں جو تے محمد و آل محمد خدمت حق کرا دی کتنی بڑی بات ہے کہ لے گال کی جیسے دیکھا دے مولا بس میں چاہنا جیتھا اکبر غفور ہوئے اتھائی رومی تھا خدا شاید ایرا کوئی پیارے مظلوم کربلا دا مولا جلے لڑے نا ہم رکاب ہو کے لڑے نا بس مولا نہیں تھے اچانک تیر آئے دیش آئے خدا جاندے کتاب خاموش ہے تیری شاید ابار استین تو زمین تے آئے روایات مل گئے اتنا کریم ہی حسین خدا خارج ہوئی مقصد حسین کو سمجھ تشہید متاری فرمیدن دو شہید دی لاش تے زہرا بچڑا بڑی جلدی نہ لائے ایک جناب اکبر دی لاش دیا اس غلام دی لاش ایک تیرا میرا امام کیسے میں نے بڑا جلدی ہے امام لیکن چلے آئے نا جلدی نہ سر چہنے اپنے سان ہوتے رکھا نہیں اپنی آوانا دوچی آتا بیان کی دل شہید ہوتا دینے فرمائنے یا کافی خون نہیں زخمی آج اولاد صاحب کی دینے یا مدہوش ہے امام میں سر مدہ اپنے سان ہوتے رکھے تاکہ آخری ٹائم میں حسین کی زیارت کرے اللہ گواہ ہے آنکھ جو کھلی ہے نا غلام تھی تلیٹھا کربلا دی زمین کے سر میں زہرا میں بچڑے دی گو دی خدای کا تبسم الفاظ مسکراتا ہے مسکرا کے فرمائے حسین مولا میں حقیق گناہگار ہیں لیکن تائیں زہرا دی بچڑے دا سام تے میرا سر ثم سارا الہ ربے مسکرا دے لے کے فرمائے جب امام سنے نا اتنا معرفت امام نے واضح خطہ ہوا خطے جنہیں اکبر دے رخسارے تے رخسارہ رکھا انہیں رخسارے تے رخسارہ رکھے آگیا تو ہیں جو اس طرح ایک امام علیہ السلام تے مشن تھے اگر کوئی خون دے دے اپنے مال کو خرچ کرے دے اپنی دولت کو خرچ کرے دے تو برادران ایمانی وہ کریم کربلا قائدہ ادھار بس اس محرم تو بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس مشن کو کتنا زیادہ یاد کی دے اپنے مال کو کتنا خرچ کی دے اپنی اولاد کو کتنا قرآن پڑھے مقصد کربلا کو کتنا زیادہ آگاہ کی دے سیدان صدقے اللہ صلی الفاظ عبادت شمار کرے اس مسجد کو اس موضع کو اس قوم کو اللہ تا قیامت آباد و شاد فرماوے اس دعا دی قبولیت خاطر اچھا نعرہ حیدری اللہ و ملائکتہ
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما